السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق وان صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجہ صاحب الصوم والصلاة، رواہ ترمذی۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت میزان میں سب سے زیادہ وزندار عمل حسن اخلاق ہے۔ یقیناً اچھے اخلاق والا آدمی صوم و صلاۃ کے پابند کے لوگ جس درجے میں رہیں گے ان کے برابر یہ بھی شمار کیا جائے گا۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث شریف میں ہمیں حسن اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، حسن اخلاق کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں۔ حسن اخلاق ویسا ہی عمل ہے جیسا کہ نماز اور روزے ہیں۔ جیسے آدمی نماز کی پابندی کرتا ہے، جیسے آدمی روزے کی پابندی کرتا ہے، ویسے ہی ہر مومن کے لیے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حسن اخلاق کو اپنائے، حسن اخلاق کو اپنے دامن سے کبھی بھی خالی نہ ہونے دے۔ حسن اخلاق یہ ایسا عمل ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین سب سے زیادہ اس عمل والے انسان سے خوش ہو جائیں گے۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم حسن اخلاق کی تعلیم کو اپنائے اور دوسروں کے ساتھ میں ہمیشہ اچھا معاملہ کرے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ جس انسان کے پاس اچھے اخلاق ہیں، سمجھو کہ اس کے پاس دنیا کی تمام نعمتیں جمع ہو گئے ہیں۔ محض آدمی دولت رہنے کی وجہ سے وہ معزز نہیں کہلائے گا، محض آدمی عہدے کی بنیاد پر معزز نہیں کہلائے گا۔ اگر اس انسان کے پاس عہدہ ہے، اگر اخلاق نہیں ہیں تو وہ اچھا انسان نہیں کہلائے گا۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ معزز عمل وہ ہوگا جس کے پاس حسن اخلاق ہیں۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے دنیا میں نبی بنا کر کے بھیجا گیا تھا، ان مقاصد میں، ان اغراض میں سے ایک حسن اخلاق کی تعلیم دینا یہ بھی ایک مقصد تھا۔ لہذا حسن اخلاق ہر انسان کو اپنانا چاہیے۔ سامنے والوں کے ساتھ ہم اچھا معاملہ کریں، اچھی گفتگو کریں، میٹھی گفتگو کریں، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ ہو، بلکہ ہمارے کسی بھی ادا سے سامنے والے انسان کو تکلیف نہ دے، کیونکہ کسی بھی انسان کو اپنی زبان سے، اپنی ہاتھوں سے تکلیف نہ دینا یہ اچھے مومن کی نشانی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی بہترین مومن ہے، وہ انسان افضل مسلمان ہے جو اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان اور اپنی ہاتھوں سے تکلیف نہ دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھے اخلاق کو اپنانے اور سامنے والوں کے ساتھ حسن معاملہ، حسن سلوک، اچھی گفتگو، میٹھی گفتگو، پیارا انداز اختیار کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔